فرمایا اس دور میں مشکل ترین کام ہوگا اپنے عقیدے کا تحفظ کرنا. نت نئی دین کی ایجادات جنم لیں گی. اس دور میں میرے مولا نے فرمایا اب حکم معصوم بزبان معصوم یا نوکر ممبر سے بیان کرے. امام نے فرمایا کہ اس دور میں دو طرح کے علماء ہوں گے. ایک علماء سو ہوں گے, ایک علماء حقہ ہوں گے. مولا اس دور میں حجت تو ہوگی کوئی نہیں, معصوم ہوگا کوئی نہیں, کیسے پتہ چلے گا کہ صحیح عالم کون ہے؟ مولا نے فرمایا معیار ایسا دے کے جا رہا ہوں, اس میں پرکھ لینا. اب وہ نشانیاں سنیے گا صاحب. مولا کون سی نشانیاں؟ مولا نے فرمایا پہلی نشانی علماء حقہ کی, علم. جو بھی بات کریں گے علم سے کریں گے. مولا باقی بھی تو علم سے بات کریں گے. امام نے فرمایا علم یہ ہوگا وہ جب بھی بات کریں گے یہ کہیں گے کہ اس معصوم نے کہا. اگر وہ یہ کہیں گے میں نے یہ کہا, اب میں تو ممبر سے جو چیزیں کتابوں میں ہیں وہ بیان کر رہا ہوں. اگر کہیں کہ میں نے یہ کہا تو سمجھ لینا علماء حقہ میں نے سے. معصوم سے بات شروع کریں گے, معصوم پہ ختم کریں گے, کیونکہ وہ ہمارا پیغام تم تک پہنچائیں گے, اپنی طرف سے دین میں تبدیلی نہیں کریں گے. مذہب اہل بیت میں قیاس حرام ہے, قیاس نہیں کریں گے. معصوم سے بات شروع کریں گے, معصوم پہ ختم کریں گے. مولا دوسری نشانی فرمائے حلم, بردباری, برداشت. سوال کرنے والا 70 دفعہ بھی جہالت اور بدتمیزی سے پوچھے, یہ 70 دفعہ بھی جواب حلم سے ہی دیں گے. ان کے ماتھے پہ شکن نہیں آئے گا, یہ پریشان ہو کے گفتگو نہیں کریں گے. مدینے کی ایک عورت میری شہزادی کونین کے پاس ایک ہی سوال لے کے 20 دفعہ آئی, بار بار آئی اور وہی سوال پوچھے. 20ویں دفعہ آ کے اس نے آقا زادی سے پوچھا بی بی میں بار بار سوال بدل رہی ہوں, بار بار آ رہی ہوں, بی بی آپ کہیں اس بات پہ ناراض تو نہیں ہو رہی؟ شہزادی کا جواب سنیے گا. میری آقا زادی نے کہا اگر یہاں 20 سونے کے ڈھیر ہوں تو پہلی دفعہ آئے اور ایک ڈھیر اٹھا لے, دوسری دفعہ آئے اور پھر دوسرا ڈھیر اٹھائے, تو بتا تجھے 20 ڈھیر اٹھانے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوگی؟ اسے فوراً کہا بی بی کیوں تکلیف ہو سکتی ہے؟ بی بی نے فرمایا بس ایسے ہی ہے, علم کے ساتھ کسی کو جواب دینا اتنی ہی نیکیاں کمانے کے مترادف. میرے مولا نے فرمایا تھا, کتنا خوبصورت جملہ میرے مولا امیر المومنین کا, مجھے زندگی سے زیادہ پیار ہے میرے بادشاہ کے جملے سے. میرے مولا نے فرمایا کہ اگر انسان وہاں پہ رک جائے جس سے آگے وہ جانتا ہی نہیں تو اختلاف نہ ہو. کیا کہنے, کیا خوبصورت جملہ ہے میرے مولا کا. اگر انسان وہاں پہ رک جائے جہاں سے آگے وہ جانتا ہی نہیں تو اختلاف پیدا نہ ہو. جہاں آ کے اسے یہ خبر ہو جاتی ہے کہ اس سے آگے میں نہیں جانتا, اس سے آگے پھر وہ خود شروع ہوتا ہے. جہاں خود شروع ہو پھر وہ نقص آ جاتا ہے. امام نے فرمایا علم, حلم, خاموشی, یہ علماء حقہ کی نشانی. امام کی رات ہے, میں آپ کو امام کا پیغام سنا رہا ہوں. علم ہوگا, حلم ہوگا, خاموشی ہوگی. خاموش رہیں گے, دنیاوی کاموں میں اپنے آپ کو الجھائیں گے نہیں. اچھا مولا یہ تو علماء حقہ کی نشانی ہو گئی. علماء سو کی نشانی. امام نے فرمایا پہلی نشانی سگان دنیا ہوں گے, دنیا کے کتے ہوں گے. اگر
ہمارے کسی عالم کو کسی امیر کے دروازے پہ دیکھو تو سمجھ لینا علماء سو ہے، اور اگر عمرہ کو ان کے دروازے پہ دیکھو تو سمجھ لینا علماء حق ہے۔ دنیا کی خاطر دین کا سودا نہیں کریں گے، دنیا کے طلبگار نہیں بنیں گے، ہمارا پیغام پہنچائیں گے، سمجھ لینا علماء حقہ میں سے۔ امام نے فرمایا دوسری نشانی امام نے فرمایا سب سے بڑی یہ ہوگی، جب بھی بات شروع کریں گے آل محمد سے شروع کریں گے، وہ علماء حق کا، اور جہاں بات شروع کرنے سے پہلے آل محمد کا تذکرہ نہ بلکہ غیر کا تعارف کروایا جائے۔ اب قال امیر المومنین، یہ مکتب اہل تشیع ہے جہاں پہ غیر مسموم کو سند نہیں سمجھا جاتا۔ مولانا نے فرمایا علماء سو کی دوسری نشانی غیر سے بات شروع کریں گے، غیر پہ ختم کریں گے، ہمارے ذکر سے دور بھاگیں گے۔ مولا تیسری نشانی کیا ہوگی؟ مولانا نے فرمایا کہ شرک کریں گے۔ مولا شرک کیا کریں گے؟ اب میں ممبر پہ ہوں، باوضو ہوں، کتاب کا حوالہ میں دوں گا، مولا شرک کیا کریں گے؟ مولا وہ علماء ہو کہ اللہ کے سوا کسی کو شریک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں گے؟ مولانا نے فرمایا وہ کافر ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتے ہیں، جو مذہب کا لبادہ اٹھائے۔ مولانا نے فرمایا ان الشرک ظلم عظیم، بے شک یہ شرک ظلم عظیم ہے۔ مولا یہ جو آپ ان علماء کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ کون سا شرک ہے؟ فرمایا جو 14 کے مقابلے پہ کسی کو لائیں گے وہ شرک کریں گے۔ مولانا نے اگلا جملہ کہا، مولانا نے فرمایا کہ اللہ نے ہمارے جد علی کو ولایت کے ساتھ ممتاز کیا ہے، اور اس برتری میں اگر کوئی کسی کو شریک بنائے تو سمجھو وہ شرک کر رہا ہے۔ اور